نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے داماد رسول، خلیفہ چہارم، فاتح خیبر، امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر چند باتیں عرض کروں گا. میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل دینے کی بھی فضیلت حاصل ہوئی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی اور حضرت فضل ابن عباس اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب غسل دے رہے تھے تو فرما رہے تھے بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتُمْ مَيْتًا وَحَيًّا، اے میرے محبوب، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی موت بھی پاک ہے اور آپ کی زندگی بھی پاک ہے. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ پیغمبر کے جسم مبارک کو غسل دیا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہادت والا مرتبہ ملا تو خوارج میں سے 3 خارجوں نے مکہ میں یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ 3 عظیم اسلامی شخصیات کو شہید کرنا ہے. عبد الرحمن بن ملجم کے ذمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنا تھا، اور برق بن عبداللہ تمیمی کے ذمہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنا تھا. عمرو بن ابی بکر تمیمی کے ذمہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنا تھا. یہ خوارج کی سازش تھی. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 17 رمضان المبارک فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ابن ملجم نے آپ پر تلوار کا وار کیا جس سے آپ شہید ہو گئے. مورخین نے لکھا ہے کہ خارجیوں کے قبیلے میں ایک عورت قسم بنت شجنہ عورت تھی. قسم بنت شجنہ عورت کا نام تھا، جس کے حسن و جمال پر ابن ملجم فریفتہ ہو گیا تھا. تو اس عورت نے ابن ملجم سے کہا، میری ایک شرط ہے، اگر پوری کر دو تو تیری شادی میرے ساتھ ہو سکتی ہے. وہ شرط کیا تھی؟ وہ شرط یہ ہے کہ 3000 درہم اور حضرت علی کو قتل. یہ عورت کے عشق کا فتنہ تھا جس کی وجہ سے ابن ملجم حضرت علی کے قتل پر تیار ہو گیا تھا. وہ بدکارہ عورت انسان کو فتنے میں ڈال دیتی ہے. جمعۃ المبارک کا دن تھا، فجر کی نماز کا وقت تھا. حضرت حسن فرماتی ہیں کہ میرے بابا نماز کی طرف جانے سے پہلے سحری کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، رات کو نیند آ گئی تو خواب میں میرے آقا نامدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تو میں نے کہا، اے محبوب، آپ کی امت نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے. جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ سے دعا کرو اللہ تم کو ان سے چھٹکارا دے۔ چنانچہ میں نے دعا کی یا اللہ مجھ کو ان لوگوں سے نکال کر اچھے لوگوں میں شامل کر دے۔ تو اتنے میں ابن نبہ مؤذن نے اذان دی اور کہا نماز اتنے میں اٹھے، میں نے آپ کو سہارا دیا اور آپ نے لوگوں کو اٹھانے کے لیے کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا جیسے جیسے آپ کا معمول تھا۔ تو ابن ملجم نے تلوار کے وار سے آپ کو شہید کر دیا۔ تو میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذوق دیکھے، شوق دیکھے، آخر میں بھی نماز کی فکر ہے، مسجد کی طرف رخ ہے۔ حضرت علی کا جو محب ہوگا وہ مسجد سے تعلق رکھے گا، نماز کا شوق رکھے گا، تلواروں کے سائے میں بھی نماز پڑھے گا، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی در و دیوار کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلوار لگی تو فوراً کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، جو میرا مقصود تھا وہ شہادت مجھ کو مل گئی۔ آپ کو گھر لایا گیا، آپ نے قاتل یعنی ابن ملجم کو بلوایا اور کہا میرے تجھ پر احسانات ہے، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا میں نے 40 دنوں سے تلوار کو تیز کیا، خدا سے دعا کی اس سے اپنی بدترین مخلوق قتل کرائے۔ حضرت علی نے فرمایا میں سمجھتا ہوں وہ بدترین مخلوق تو ہوگا جس کو اس تلوار سے قتل کیا جائے گا، مگر حضرت علی کا حلم دیکھیں اور حوصلہ بھی دیکھیں۔ فرمایا میں نے معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میں اللہ کی عدالت میں اس سے جواب طلب کروں گا۔ اس وقت یہ قیدی ہے، اس کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اچھا کھانا دو، نرم بچھونا دو، اگر زندہ رہا تو خون کا میں مالک ہوں کہ سانس میں لوں گا تو معاف کر دوں گا، اگر مر گیا تو اس کو میرے پیچھے روانہ کر دینا، اللہ کے یہاں اس سے جواب طلب کروں گا۔ حضرت علی کے قاتلوں، خارجیوں اور باغیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کیا تو یقیناً تم کو سزا ملے گی، کیونکہ تم نے حضرت علی کو قتل کر کے اسلام کو، اسلامی قانون کو، علم کو، عمل کو، صداقت کو، عدالت کو نقصان پہنچایا ہے۔ پھر فرمایا خیال کرنا اگر تم قصاص لو تو میرے بعد خون ریزی نہ کرنا، پھر میرے قاتل کو قتل کرنا۔ پھر آپ نے اپنے بیٹوں کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محمد بن حنفیہ کو وصیت کی کہ دنیا کی طالب نہ بننا، تقوی کو اختیار کرنا، یتیموں بے کسوں سے تعاون کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ پھر فرمایا نبی کے صحابہ کا بھی خیال رکھنا، کتاب اللہ پر عمل کرنا، تمہارا مرنا تمہارا جینا اسلام کے لیے ہو۔ پھر فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس یہ پڑھا اور 21 رمضان المبارک کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو میرے دوستو حضرت علی کا عمل دیکھو، جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ صحابہ سے بھی محبت رکھتا ہوگا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وصیت ہی فرمائی تھی۔ تو میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر سے بھی محبت تھی۔ غزوہ روم میں جانے کے لیے حضرت عمر نے حضرت علی سے مشورہ کیا تو حضرت علی نے فرمایا آپ برف سے نفیس نہ جائیں۔ اگر حضرت علی میں عمر کے لیے بغض ہوتا تو حضرت علی میں حضرت عمر کے لیے بغض ہوتا تو فرماتے آپ ضرور جائیں، مگر آپ کو حضرت عمر کی جان پیاری تھی۔ تو میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان سے بھی محبت تھی، اس لیے تو حضرت حسن اور حسین کو پہرے کے لیے بھیجا تھا تاکہ عثمان کی حفاظت جو حضرت عمر
عثمان کے دشمن ہے، وہی حضرت علی اور حضرت حسن حسین کے دشمن ہے۔ یہ سب سبائی خارجی ایرانی کوفی تھے جنہوں نے نبی کے خلفائے راشدین کو شہید کیا، نبی کے نواسے کو شہید کیا، ورنہ صحابہ اور اہل بیت میں پیار تھا۔ حضرت علی نے 8 نکاح کیا، آپ کے 18 بیٹے 13 بیٹیاں تھیں۔ ان بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان تھے۔ اسی طرح حسن کے بیٹے، اسی طرح حضرت حسین کے بیٹے، ان کے نام بھی یہی تھے۔ اپنی اولاد کے نام دوستوں کے نام پر رکھے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا ابو بکر، عمر، عثمان و علی میں پیار و محبت تھا۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدہ عطا